تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، ارشاد فرمائیے کہ کتنا درود شریف پڑھنے کے لیے وقت مقرر کروں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم جس قدر چاہو مقرر کر لو، عرض کی چوتھائی وقت مقرر کر لوں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ عرض کی میں نصف یعنی آدھا وقت درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں؟ فرمایا تم جتنا چاہو مقرر کر لو، اور اگر اس سے بھی زیادہ وقت مقرر کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں 2/3 مقرر کر لوں؟ فرمایا تم جتنا چاہو وقت مقرر کر لو، اور اگر اس سے بھی زیادہ مقرر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ پھر عرض کی میں سارے ورد و وظیفے چھوڑ دوں اور اپنا سارا وقت درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں گا۔ تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسا کرو گے تو درود پاک تمہارے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ سبحان اللہ۔ درود پاک غموں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا یہ عمل ہے۔ تو ہم سب بھی نیت کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ایک نئی صبح ہے، اللہ پاک آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ آئیے ایک بڑا ہی پیارا کلام شامل کرتے ہیں اور آپ بھی اس کلام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ۔ بے خود کی دیتی گئے انداز کی جابانا، بے خود کی دیتی گئے انداز کی جابانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب
جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جی چاہتا ہے تو وہ پہ بھیجوں میں تمہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تو وہ پہ بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ میں ہوں شوہباز اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا بیٹھو شوہباز اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں کھانا اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں کھانا دل میں تجھے رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ پاک ہمیں نیک بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں مزید بھی انشاءاللہ آپ کو ہم بہت سارے کلام سنائیں گے، آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے، اور بھی لوگوں کو آپ کوشش کیجیے اس پروگرام میں شامل کریں۔ اس پروگرام میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم
صرف کلام ہی نہیں سناتے ہیں بلکہ علم دین کی بہت ساری باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم اس پروگرام میں ہوتی ہے الحمدللہ، صلاۃ والسلام ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، آپ کی فرمائشیں ہوتی ہیں، بہت کچھ اس پروگرام میں الحمدللہ ہوتا ہے۔ تو یہ دلچسپ پروگرام ہے، علم دین آسانی کے ساتھ سیکھنے سکھانے والا پروگرام ہے۔ تو اگر آپ اس پروگرام کے ہمارے مستقل جو ہے نا وہ ناظرین بن جائیں گے، ماشاءاللہ کچھ اسلامی بھائی ایسے ہیں جو پابندی کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ہر بار ہی ان کا میسج آتا ہے، ہر بار ہی ماشاءاللہ وہ جو ہے نا وہ ان کے کمنٹ آتے ہیں۔ کچھ اسلامی بھائی ایسے ہیں جو ہر بار ہی ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو دیگر بھی اسلامی بھائی اگر اس پروگرام میں شریک ہوں گے، چونکہ مقصد اس کا یہی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے صبح کے مبارک لمحات میں آپ تک علم دین آسانی کے ساتھ پہنچانے میں کامیاب ہوں۔ تو یوں اگر اس کے ذریعے سے آپ ہم سے جڑے رہیں گے، انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہو سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور بات صاف سیدھی کیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے اس نے یقیناً بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ناظرین، ان دو آیتوں سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، صاف صاف ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ زبان کی جو اہمیت ہے، زبان سے ہمیں کس انداز سے گفتگو کرنی چاہیے، سیدھی گفتگو ہو، صاف گفتگو ہو، زبان کے ذریعے سے جو گفتگو ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی ان مبارک آیات کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کا درست استعمال کرنا چاہیے۔ زبان کی اہمیت کتنی ہے اور زبان سے ہمیں جو کلمات ادا کرنے چاہیے، اس میں بطور خاص ایک ہے سچائی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ہے سچائی۔ سچائی کی کتنی اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں، آج کس قدر سچ بولا جا رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ زیادہ جانتے ہوں گے کہ آج کل جھوٹ زیادہ ہے اور سچائی بہت کم۔ یعنی کون سا مجھے بتائیے وہ طبقہ ہے کہ جہاں پر جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہے، سچائی کتنی پائی جا رہی ہے۔ ہم اگر اپنی گفتگو کا جائزہ لیں، پورے دن میں جو میں گفتگو کرتا ہوں، جو بات چیت کرتا ہوں، لوگوں سے معاہدے کرتا ہوں، اگر میں ایک بزنس مین ہوں تو میں جو ڈیلنگ کرتا ہوں اس میں کتنا سچ بولتا ہوں، کتنا جھوٹ بولتا ہوں۔ اگر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو اپنے ٹیچر کے ساتھ جو میں روزانہ گفتگو کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سبق کے بارے میں پوچھتے ہیں، کلاس میں لیٹ آنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، گھر کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو میری گفتگو کے اندر کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے۔ اگر میں ایک بیٹا ہوں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کتنا سچ بولتا ہوں، کتنا جھوٹ بولتا ہوں۔ اگر جناب والا میں ایک شوہر ہوں تو اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اگر سننے والی ہے تو وہ سوچے کہ شوہر کے ساتھ وہ کتنا سچ بولتی ہے، کتنا جھوٹ بولتی ہے۔ ہر ایک اپنی گفتگو کا، اپنی باتوں کا، اپنے کلمات کا، اپنے الفاظ کا اگر جائزہ لینے کی کوشش کرے تو اس کے سامنے آئے گا کہ دن بھر میں اگر 100 الفاظ اس نے ادا کیے ہیں تو شاید 10 الفاظ بھی ایسے نہ ہوں جو سچ پر مبنی ہوں۔ ہماری گفتگو کا یہ حال ہوگا اگر اس کو آپ لے کر کے بیٹھیں۔ زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا مظفر بھائی، ہم اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے جو زبان کی اہمیت ہے اس پر اگر کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علی بھائی، واقعی زبان یوں تو انسان کے جسم میں ایک گوشت کی چھوٹی سی بوٹی ہے، لیکن اسی زبان کی بدولت بندہ بہت سارا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، اپنے درجات بلند کر سکتا ہے، اور اسی زبان کو غلط چلا کر جو ہے یہ جہنم کی گہرائیوں میں بھی گر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ زبان اگر درست چلے، اور کوئی شخص جو صاحب ایمان نہیں تھا، دل کی تصدیق کے ساتھ اس زبان سے اگر وہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس کا بظاہر
یہ مختصر سا عمل ہے لیکن یہ عمل اس کے تمام سابقہ گناہوں کو دھو دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اور جو بندہ صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھے گا تو حدیث پاک میں بھی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ سبحان اللہ اور وجبت لہ الجنہ. سبحان اللہ. یعنی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کئی بار جو ہے صرف کلمے کا حصہ لا الہ الا اللہ جہاں ذکر ہوتا ہے تو وہاں پورا کلمہ جو ہے وہی مراد ہوتا ہے. تو پورا کلمہ جو بندہ پڑھے گا اللہ کی وحدانیت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ہے ایمان لائے گا، اور جو اگر ایمان والا نہیں تھا تو ایمان لے آنا یہ تمام سابقہ گناہوں کو دھو دیتا ہے. اس کی جتنی زندگی گزری، جتنے اس نے کام کیے، غلط کام کیے، وہ سارے جو ہے نا اس کلمہ طیبہ، اس زبان کی گواہی سے، دل کی تصدیق کے ساتھ یہ تمام اس کے گناہ جو ہے دھل جائیں گے. اسی طرح کوئی شخص صاحب ایمان ہے لیکن اگر وہ زبان سے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کا کلمہ اس کی زبان سے نکلے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، انبیاء کرام کی شان میں، اور کسی ضروریات دین کا انکار کر دے گا تو وہ اس کی وجہ سے آج تک اس نے جتنی نیکیاں کی، اگر حج بھی کیا ہوگا، زکاتیں دی ہوں گے، صدقات دی، وہ سارے اعمال جو نا باطل ہو جائیں گے. اور جب تک اس سے وہ توبہ نہیں کرے گا، پھر سے جو ہے وہ جو ہے ایمان والا نہیں ہوگا، اسی حالت میں مر گیا تو اس کا انداز انہی لوگوں کا کہ جیسا اس کا حشر ہوگا جو ایمان نہیں لائے، ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ اور عذابات کا جو ہے سلسلہ. تو یہ زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے. اچھا، اس زبان کی اہمیت اور اس کی حفاظت کئی اقوال ملتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام جو معصوم ہیں انہوں نے بھی تاکید کی زبان کی حفاظت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تلقین فرمائے، دیگر اور انبیاء کرام جو کرتے رہے. اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مقام ہی صدیقیت کا ملا ہے، صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے صدیق ہیں اس امت کے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطعی جنتی ہیں، جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کرام کے بعد اگر دنیا میں کوئی سب سے افضل بشر ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. لیکن ان کی زبان کی فکر اور زبان کی حفاظت کا یہ عالم تھا. آپ ایک پتھر جو ہے نا منہ میں رکھا کرتے تھے کہ زبان چل ہی نہ سکے اور کوئی فضول بات اس سے نہ ادا ہو. تو آج جو ہے ہم غور نہیں کرتے، ہم زبان کو چلاتے جاتے ہیں اور زبان سے سچ نکل رہا ہے، جھوٹ نکل رہا ہے، زبان سے دل آزاری ہو رہی ہے. زبان سے اگر کسی کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں تو عیب بیان کرنے میں دونوں طرف خطرہ ہے. اگر وہ عیب واقعی اس کے اندر موجود ہیں تب تو وہ غیبت ہوگا، اور غیبت بھی اس کو اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے. کیا کوئی شخص پسند کرے گا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اور اگر وہ باتیں اس کے اندر ہے ہی نہیں تو پھر یہ تہمت ہو جائے گی، یہ جھوٹے الزامات ہو جائیں گے. بندہ جو ہے زبان کو اس طرح سے چلا کر جگہ جگہ جو ہے وہ گناہوں کا، بلکہ بعض بزرگوں کا قول ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ انسان کے سر گناہوں کا بوجھ لدوانے میں زبان سب اعضاء سے بڑھ کر ہے. یعنی جسم کے حصوں میں سے بعض حصوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ زبان کے ذریعے، جھوٹ زبان کے ذریعے، غیبت زبان کے ذریعے، چغلی، دل آزاری، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فحش کلامی، بڑی فہرست طویل کے بہت سارے گناہ زبان کے ذریعے ہوتے ہیں. تو بندہ زبان کی حفاظت کرے اور پھر اس میں بھی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سچائی پر قائم رہنا. سچ بولنے پر کی بندہ اگر عادت بنائے تو بہت زبردست اس کا سلسلہ. اچھا، زبان کا درست استعمال، اچھا استعمال کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں اور پھر وہ ہر جگہ سرخرو رہتے ہیں. ایک تصوراتی حکایت ہے کہ دو بڑھیاں آپس میں رہا کرتی تھی، اور ایک بڑھیا جو تھی وہ زبان کی بڑی اچھی تھی، لوگوں سے تعریف. اچھا، اس میں بھی ہمیں تربیت یہ دی گئی ہے کہ اگر کسی کی تعریف بھی کرنا ہونا تو اس کی سچی تعریف کی جائے. جو باتیں اس کے اندر ہے ہی نہیں، ایسی جھوٹی اور مبالغہ آمیز جو ہے تعریف کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بھائی واقعی جو چیزیں ہیں وہ تعریف کی جائے. تو وہ بڑھیا جو ہے وہ کئی چیزوں کی مطلب لوگ جو ان سے اچھے سے ملتے تھے، بات چیت کرتی تھی، سچ بھی کہتی تھی، اور اس کی زبان بڑی اچھی تھی. اور قریب میں جو دوسری بڑھیا تھی اس کی پڑوسن، وہ زبان اس کی بڑی خراب تھی، ہر ایک کے بارے میں عیب نکالنا، کھری کھری سنا دینا، وہ انداز تھا. اب ایک دن یہ بڑھیا جو جس کی زبان اچھی تھی نا، یہ جنگل کی طرف گئی نکل کر، وہاں جا کر بیٹھ گئی. اب ایک تصوراتی حکایت ہے کہ جو موسم ہوتے ہیں، موسم سرما ہے، موسم گرما ہے اور موسم بارہ ہے، بارش کا موسم، سردی اور گرمی،
یہ تینوں موسم جو ہے نا گویا وہاں پر موجود تھے جنگل میں، اور آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ سب سے اچھا کون سا ہے۔ گرمی کہہ رہی تھی میرا جو میں ہے وہ سب سے اچھی ہوں، سردی کہہ رہی تھی، موسم سرما کہہ رہا تھا کہ نہیں میں سب سے اچھا ہوں، بارش کہہ رہی تھی میں سب سے اچھی ہوں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ چلو ہمیں نا ایسے نہیں، کسی سے فیصلہ کراتے ہیں۔ اب وہ بڑھیا سامنے نظر آئی تو یہ آ گئے اس کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے۔ اب جو سردی کہہ رہی ہے یہ بتاؤ کہ سردی کیسی ہوتی ہے۔ اب وہ بڑھیا جو ہے وہ ایک درست طریقے سے زبان کا استعمال کرنے والی تھی، اچھا استعمال کرنے والی تھی، اور جھوٹ سے بھی بچنے والی تھی۔ تو موسم سرما میں جو چیز پیش آتی ہے وہ بتانے لگتی کہ موسم سرما تو بڑا اچھا ہوتا ہے، کہیں برف باری ہوتی ہے تو برف کی سفید چادر بچھ جاتی ہے، کہیں جو ہے گرم گرم مشروب جو ہے پینے کے لیے ملتا ہے، ٹھنڈک رہتی ہے، گرمی نہیں ہوتی، پسینہ نہیں آتا، کافی تعریف کرتی ہے۔ تو موسم سرما جو خوش ہو جاتا ہے، اور خوش ہو کر ہے نا ایک تھیلی دینار سے بھری ہوئی 1000 اشرفیوں کی تھیلی اس کو دے دیتا ہے۔ اب موسم گرما آتا ہے اس کے پاس، یہ بتاؤ بڑی بھی گرمی کیسی ہوتی ہے۔ اب وہ چاہتی تو بول سکتی تھی ارے گرمی کا موسم تو کسی کو جلدی پسند نہیں آتا، ارے یار بہت پریشانی ہے، بلکہ ایک شاعر نے تو یہاں تک مبالغہ میں کہا ہے کہ پڑ جائے ابھی آبل اکبر کے بدن پر، پڑھ کر جو کوئی پھونک دے اپریل مئی جون۔ اپریل مئی جون میں گرمی اتنی ہوتی ہے کہ اگر وہ خالی یہ کہے کہ کسی کے اوپر پھونک دیا جائے نا تو اس کے بدن پہ آبلے پڑ جائے، بہت مبالغہ کر دیا انہوں نے۔ تو خیر اب وہ کہتا ہے کہ گرمی کیسی ہوتی ہے، تو اب وہ گرمی کے بھی جو پازیٹیو پوائنٹ ہے نا وہ بیان کرتی ہے۔ نہیں گرمی آتی ہے تو کئی بار جو ہے لوگ مطلب غسل کرتے ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ملتی ہے، ٹھنڈے ٹھنڈی جو ہے مشروب پیے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بارش جو ہے وہ بھی اس کو جو ہے انعامات دیتا ہے۔ بارش آتی ہے تو بارش بھی یہ بتاتی ہے بارش کیسی ہوتی ہے، موسم بارہ کیسا ہوتا ہے۔ بولے ارے اس کی وجہ سے تو کھیتیاں جو ہے سیراب ہوتی ہے، زمین کو پانی پہنچتا ہے، عمارتیں ہیں سب چیزیں دھل جاتی ہیں، بہت فائدہ مند چیزیں، بہت لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو وہ تینوں موسم، اچھا کسی کا بھی وہ فیصلہ وہ پوچھنے سے بھی رہ جاتے ہیں، وہ فیصلہ بھی نہیں کرتی ہے، تینوں کی تعریف جو جائز تعریف تھی، صحیح تعریف تھی، وہ سچی تعریف کرتی ہے، اس کو انعامات ملتے ہیں، وہ واپس آ جاتی ہے۔ اب اس کے پاس اتنی دولت جو ہے نظر آتی ہے، تو دوسری بڑھیا جو تھی یہ کہاں سے لے کر آئی، یہ کیسے مل گئی؟ تو بتائی میں جنگل میں گئی تھی، ایسا ایسا ہوا تھا۔ اب یہ بڑھیا بھی جاتی ہے وہیں اس جگہ پر۔ اب وہ جو موسم تھے نا آپس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ بڑھیا جو ہے بڑی چالاک نکلی، تعریف تو سب کی کر گئی لیکن فیصلہ اس نے کیا نہیں کہ کون سب سے بہتر ہے تینوں موسم میں۔ تو چلو آپ پھر کسی کو تلاش کرتے ہیں، کسی انسان کو، اور اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو اب یہ اس بڑی بی کے پاس آتے ہیں، پہلے موسم سرما آتا ہے، بولے موسم سرما کیسا ہوتا ہے، ٹھنڈی کا موسم کیسا ہوتا ہے۔ اب وہ چونکہ سب سے بیزار جو ہے اور سب کے خلاف بولنے والی تو بولتی ارے مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے، اکڑ جاتے ہیں لوگ، کیا ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو لقوا ہو جاتا ہے، بالکل پسند نہیں ہے اس طرح کی بات۔ اب وہ موسم سرما غصہ ہو کر جو ہے اپنی طرف سے اس کو لقوے کا ایک وہ دے دیتا ہے، تحفہ دے دیتا ہے کہ ہاں میری طرف سے۔ اب وہ اس کو لقوا جو ہے اس کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ پھر موسم سرما آ کے پوچھتا ہے، موسم سرما بھی ارے مت پوچھو کیا حال ہے، پسینے سے جو ہے نا موسم گرما، ہاں موسم گرما آتا ہے، اور کیسا ہے موسم، ارے پسینہ بہتا ہے، اتنی گرمی ہے، لو چلتی ہے۔ تو اب وہ بھی اپنی طرف سے تحفہ دیتا ہے، اس کو لو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح موسم بارہ آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ بارش کیسی ہوتی ہے، ارے مت پوچھو، جہاں کہیں بھی باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، کیچڑ پھیلا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کہیں بجلی گرتی ہے۔ تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ گویا ایک بجلی اس کی ایسی نظر ڈالتا ہے کہ اس کی ٹانگ پر جو ہے وہ نظر جو اس کی بجلی گویا گرتی ہے اور وہ لنگڑی ہو جاتی۔ تو یہ تصوراتی حکایت ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اگر درست طریقے سے زبان استعمال کرے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، لوگوں کے نزدیک بھی معزز ہوتا ہے، سرخرو ہوتا ہے، اور اگر غلط اس کا استعمال کرے تو ظاہر ہے زبان ایسے خود تو محفوظ رہتی ہے، لیکن زبان سے اگر کسی کو کچھ بول دیا، تیش دلا دیا، غصہ دلا دیا، تو اب وہ اس نے غصے میں آ کر مارنا شروع کیا اس کو، تو مار جو ہے وہ بدن کے دوسرے اعضاء کو لگے گی، زبان تو محفوظ رہے گی، ہاتھوں کو، پیروں کو، پیٹھ پر، سینے پر، ادھر ادھر مار لگے گی۔ اس لیے یہ سارے اعضاء جب صبح ہوتی ہے نا تو یہ سارے اعضاء جو ہاتھ جوڑ کر زبان سے جو ہے نا درخواست کرتے ہیں کہ اے زبان
تو ہمارے حق کے بارے میں نا اللہ سے ڈر اللہ اکبر. کہ اگر تو سیدھی چلی نا تو ہم سب بھی سیدھے رہیں گے، سلامت رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی چلی نا تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یقیناً زبان کی بہت اہمیت ہے، اور جو فرضی حکایت آپ نے بیان کی ہے یہ اس طرح بیان کی جاتی ہے حکایت ہے، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے علماء کا کہ ایک چیز سمجھانے کے لیے اس طرح چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. تو یعنی ایک چیز کو تصورات کے اندر ایک فرضی حکایت لوگوں کو سمجھانے کے لیے یوں بیان کرنا، تو بہت کچھ ہے سمجھنے والے کے لیے اگر سمجھنا چاہے وہ کہ زبان کی اہمیت کتنی اہم ہے، اور زبان جو ہے جب چلتی ہے تو کیا گر دکھاتی ہے وہ آپ سب یقیناً جانتے ہیں، اور اس کی بڑی جو ہے نا وہ تباہیاں بھی ہیں اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے. اللہ پاک ہم سب کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر سنت کا جو شعر شروع کے اندر پڑھا گیا تھا اس کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. زبان کی اہمیت سبحان اللہ بہت اہم ہے. زبان جس کی صحیح ہے وہ سلامت ہے. آپ نے ناظرین کئی بار ہو سکتا ہے بول کر پچھتائے آپ ہوں گے کئی بار، لیکن چپ رہ کر پچھتانا بہت کم ہوا ہوگا آپ کا. لیکن جب بھی پچھتانا ہوگا عام طور پر آدمی جب بولتا ہے تو پچھتاتا ہے، یار میں نے نہ بولا ہوتا تو ٹھیک ہوتا، اس مقام پر چپ رہتا تو ٹھیک ہو جاتا. بعض اوقات انسان بول کر اپنی پول کھول دیتا ہے، بول کر کسی کا دل دکھا دیتا ہے، بول کر اپنی عزت سامنے والے کی نگاہوں میں جو ہے نا وہ گروا دیتا ہے. پھر بعد میں اس کو بعض اوقات عمر بھر پچھتاوا ہوتا ہے، میں اس مقام پر نہ بولتا، میں نے کیوں خالی جو ہے تھوڑا سا جذبات کے اندر آ کر بول دیا، اور میری جو پوری امیج ایک بنی ہوئی تھی، ایک عزت تھی، وہ داؤ پر لگ گئی. یہ بھی ہوتا ہے. تو زبان کو جو ہے نا کنٹرول کریں. زبان ہر ایک کے منہ میں ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنے والے بہت کم ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ٹاپک آج کا ہمارا ہے سچ. کیا فرمائیں گے سچ کی اہمیت پر؟ تو حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا فرمائیں گے؟ امیر علیہ سنت نے جو ایک بڑا ہی پیارا کلام لکھا مدنی صاحب، اس میں ایک شعر بھی ہے نا، خوب رسوائیاں کراتی ہے جب زبان بے لگام ہوتی ہے. مزید پھر جو آپ کا ایک بڑا ہی پیارا دعائیہ اشعار پر مشتمل کلام ہے، اس میں بھی آپ لکھتے ہیں بک بک کی یہ عادت نہ سر حشر پھنسا دے، اے بھائی زبا کا تو لگا قفل مدینہ. الحمدللہ امیر علیہ سنت کے کئی اقوال، کئی قول ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے اسے بڑی مقبولیت بخشی، اور پوری دنیا میں الحمدللہ وہ عام ہے. اور ان میں سے ایک بڑا ہی پیارا آپ کا جو کہنا ہے، آپ کا جو فرمان ہے، وہ ماشاءاللہ بڑا ہی مشہور ہے، ایک چپ سو سکھ. کیا بات کہ واقعی میں بسا اوقات بڑے بڑے جھگڑے ٹل جاتے ہیں، بڑی بڑی یوں سمجھ لیجیے آرگیومنٹس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے مسائل سے بندہ نکل جاتا ہے کہ واقعی. اور اسی کے سے کنیکٹڈ جو ہے نا، پہلے تولو بعد میں بولو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے سے پہلے بندہ کچھ سیکنڈز کے لیے، ایسا نہیں کہ کئی منٹوں تک، ایک دو سیکنڈز کے لیے ایک پاز لے، رکے اور غور کرے کہ میں بولنے کیا جا رہا ہوں، میں بولنے کیا والا ہوں. تھوڑا سا اگر وہ اس پر اگر عادت ڈالے گا نا، تو ہو سکتا ہے کہ کئی غیر ضروری گفتگو سے وہ بچ جائے گا. ماشاءاللہ سچ یوں سمجھ لیجیے اتنا شاندار اور اتنا وسیع ٹاپک ہے مدنی صاحب کہ اسلام کی جو یوں سمجھ لیجیے کہ بہت ساری جو اسپیشلٹیز ہے، اس میں سے دین اسلام کی ایک بڑی پیاری تربیت ہے سچ بولو. سبحان اللہ. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بیسٹ آف دی کریشن ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دولہا ہے، اللہ کے حبیب ہے، ہمارے آقا ہے. آپ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ مومن
جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اس کا تو مطلب ہی ہے نا کہ مومن تو سچا ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور اس کی کتنی پیاری مثال جیسے ہمارے پیارے مظفر بھائی نے دی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. صدیق کا تو مطلب ہی ہوتا ہے سچ بولنے والا. گویا کہ اگر غور کرے تو ہر مسلمان کو صدیق ہونا چاہیے. اگر وہ بندہ مسلمان ہے اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اسے غور کر لینا چاہیے کہ وہ ایک کمپلیٹ مسلم نہیں ہے. اگرچہ الحمدللہ وہ ایک مسلمان ہے, شرعی اعتبار سے بھی الحمدللہ وہ ایک مسلمان ہے, مگر اب وہ غور کرے کہ میں مسلمان تو ہوں مگر میرا اسلام میری تربیت کرتا ہے کہ مجھے سچ بولنا ہے, مجھے جھوٹ نہیں بولنا. اور الحمدللہ کئی بار وہ واقعہ وہ حکایت بیان ہوئی ہوگی ہمارے پروگرامز میں, مگر الحمدللہ پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے غوث پاک کا وہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ بچپن ہی میں جب آپ نے سفر اختیار کیا بغداد شریف کے لیے, راستے میں ڈاکو نے جو ہے لوٹنے کے لیے کوششیں کی, پورا قافلہ لوٹ لیا. کسی نے آ کر پوچھا بیٹے تمہارے پاس کچھ ہے, تو کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے. لوگوں کو لگا مذاق کر رہے, مگر جب بعد میں دیکھا چیک کیا گیا, جب وہ لوگوں کا جو گروپ تھا ان کے جو ہیڈ تھے ان کا جو سردار تھا, جب اس نے چیک کروایا واقعی میں 40 دینار تھے. اب جب پوچھا گیا بولے کہ میری والدہ نے میری تربیت کی تھی, میری امی جان نے مجھے سکھایا تھا کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے کبھی. آپ غور کریں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو یہ کہنا تھا, یہ جو واقعہ پیش آیا, کس قدر وہ ڈاکو جو ہے وہ شرمندہ ہوا, کس قدر اسے پشیمانی ہوئی, کس قدر اس کے دل میں یہ جملہ چوبا کہ یار میں بھی تو میرے رب کا بندہ ہوں, میں بھی تو میرے آقا کا غلام ہوں, میں بھی تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں, اور میں اس قدر یہ غلط کام کر رہا ہوں. یہ بچہ ہو کر یہ سچ بول رہا ہے, چاہتا تو چھپا سکتا تھا, لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا, مگر ایک سچ بولنا. آپ دیکھیں اس کی برکت کتنی ہوئی کہ وہ ڈاکو نے الحمدللہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لی, اپنے گناہوں سے توبہ کیا, راہ راست پہ آیا. جب اس نے اس کا اعلان کیا کہ اب میں تمہارا سردار نہیں ہوں, جو ان کے جو گروپ تھا, جو لوگوں کا جو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تعداد تھی, تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ آپ پہلے بھی ہمارے سردار تھے, اب بھی ہمارے سردار ہو, اگر گناہوں سے توبہ کر سکتے ہو تو ہم نے بھی آپ کے ہاتھوں یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے بھی گناہوں پر توبہ کی. سبحان اللہ. تو غوث پاک رضی ایک سچ مدری صاحب کتنا پازیٹیو امپیکٹ اور کتنا شاندار اس کا ریزلٹ ملا. سبحان اللہ. ایک کسی نے کہا نا کہ سچ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر یہ ہے کہ سچ بول کر ہار جانا. کہ واقعی میں سچ بولنا, میں آپ کو بتاؤں آج معاشرے میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ کسی کی زندگی برباد کر دیتا ہے. میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے, خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں, بھائی بھائی میں نفرت ہو جاتی ہے, بہنوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہے. اس کا ریزلٹ کیا ہے, اس کا یوں سمجھ لیجئے سولوشن کیا ہے, وہ یہی ہے کہ بندہ سچ بولے. اور ایک بار جو نا حاجی صاحب کسی کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے, ایک بار ہی جھوٹ بولے گا نا, اب اس سے اعتماد اڑ جائے گا. اب آپ اس کو جو ہے اپنے کاروبار میں پارٹنر بنانے سے آپ بچیں گے کہ یار اس کے بارے میں جو نا پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بولا. اچھا ہر بات وہ جھوٹ بولے, ایسا جھوٹا جو ہوتا ہے نا, جھوٹا بندہ ہر بات جھوٹ بولے ایسا نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہے. لیکن چونکہ اس نے ایک دو بار جھوٹ بول دیا نا, اب لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ یار اس نے جھوٹ بولا نا, تو ضروری نہیں کہ اس بارے میں وہ سچ ہی بول رہا ہو, جھوٹ ہی بول رہا ہوگا, تو یہ اپنا اعتماد وہ ختم کر دیتا ہے. مطلب کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے حضور کہ بے جا بندہ بولتے رہتا ہے, مطلب جھوٹے قصے بنا کے بات کرے گا کسی کے بارے میں جھوٹی, اور اس کی عادت میں وہ شامل ہو جاتا ہے. جی جیسے آپ نے فرمایا نا شروعات میں کہ اسٹوڈنٹس اگر جھوٹ بولتے, اسی طریقے سے آفس میں کام کرنے والے, دیگر کئی جگہوں پہ. مگر میں بولوں جھنجھوڑنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں مسلمان ہوں نا, میں ہوں سنی, رہوں سنی, مروں سنی مدینے میں, بقی پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. اللہ کرے ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے. جمعہ کا مبارک دن ہے, دعاؤں کی قبولیت والا دن ہے, کتنا پیارا ربیع الاخر کا یہ مہینہ ہے میرے آقا غوث اعظم کا. تو کیا اس مہینے میں جب غوث پاک ننھی عمر میں تھے, اس وقت بھی آپ نے جو ہے وہ جھوٹ کو جو ہے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا, سچ کا دامن آپ نے تھامے رکھا. تو کیا غوث پاک کے ماننے والے اگر جھوٹ کی عادت ہے, ہمارے FGN چینل کے ویورز اگر ہے, ہو جاتا ہے, دیکھیں بندہ گناہوں میں انوالو ہو جاتا ہے, مبتلا ہو جاتا ہے, مگر کیا وہ توبہ نہیں کر سکتا؟ اللہ پاک نے کتنا پیارا انعام, میں سمجھتا ہوں مدنی صاحب کہ رب کے جو کئی سارے انعامات ہیں حضور ہمارے ساتھ, ہمارے پاس, اور اللہ نے جو ہمیں گفٹ دیے, ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت توبہ کی بھی. اگر بندہ سچے دل سے رجوع کرے, جیسے آپ نے فرمایا نا زبان سے اگر بندہ اقرار کرے, ایمان والا نہ تھا تو ایمان والا ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے اگر صدق دل سے پشیمانی کے ساتھ بندہ توبہ کرے کہ مولا ہو گئی غلطی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, لے گیا مجھے شیطان, کرا دیا اس نے مجھ سے گناہ, مگر آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا مولا,
آج کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا, ہمیشہ سچ بولوں گا. انشاءاللہ مدنی صاحب وہ بندہ اگر اس چیز کو اپنی ہیبٹ میں لائے گا, کوشش کرے گا, اللہ پاک اس کی ضرور مدد کرے گا اور وہ سچا ہو جائے گا. اسلام کی تعلیمات ہے, آپ غور تو کریں, جس کا کلمہ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں وہ سچے ہیں, ان کے صحابہ سچے ہیں, اللہ کے ولی سچے ہیں, تو کیا میں سچا نہیں بنوں؟ اور سچ کی جو اہمیت ہے ماشاءاللہ جیسے آپ نے بیان کی کہ سچ کی جو اہمیت ہے اور سچ کے جو فائدے ہیں ماشاءاللہ اپنی جگہ پر ہیں وہ, اور سچ کا جو ایک بہت بڑا فائدہ ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ سچے انسان کو جنت عطا فرمائے. میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں, پارہ 7 ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 119 میں ارشاد ہوتا ہے, ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. ترجمہ, اللہ فرماتا ہے یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا, ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں, ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, یہ ہے بڑی کامیابی. سبحان اللہ. اب دیکھیں سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے. اس کے تحت مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے تحت کچھ یوں ارشاد فرمایا, اس کا خلاصہ کہ سچ بولنے والوں کو قیامت کے دن سچ نفع دے گا. دنیا میں بولا جانے والا جھوٹ اور کی جانے والی ریاکاری قیامت کے دن کسی صورت نفع نہ دے گی بلکہ ان کا الٹا پھنسا دے گی. عقل مند انسان کو سچائی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. سچائی کو اختیار کرنا بندے کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے. تو یہ سچ جو ہے انسان کو دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے. اور واضح سا جو فرمان اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے اللہ کے بندو, اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا اللہ تبارک و تعالی نے واضح سا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے. اور جھوٹ کی جو مذمت ہے اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. ایک طرف فرمایا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو, اور فرمایا جا رہا ہے جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب آپ مجھے بتائیے, ہم ایمان لانے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر ڈائریکٹ مسلمانوں سے خطاب کیا, ایمان والوں سے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ارشاد فرما رہا ہے, اے ایمان والو. اب میں ایمان والا ہوں, میں خود کو ایمان والا کہتا ہوں, اور میں ایمان والا خود کو کہوں اور سچائی کی طرف نہ آؤں. میرا رب مجھ سے فرما رہا ہے, اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ مجھ سے فرما رہا ہے. اور جناب میں نے جن لوگوں کی صحبت کی ہے, اختیار کی ہے, جن کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں, سچ کیا ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو جب بولتے ہیں تو جھوٹ ہی بولتے ہیں, جب بولتے ہیں تو گالیاں منہ سے نکالتے ہیں, جب جناب والا کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں, امانت میں خیانت کرتے ہیں, جھوٹ ان کی زبان پر جاری ہے, اس طرح کے معاملات. اچھا اب تو یہ دور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ کی پناہ ہے, اللہ کی پناہ, یعنی کہ بندہ کیا سوچ سکتا تھا. اب تو لوگ معاذ اللہ رب العالمین بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں اور ساتھ میں اللہ کی قسم ملا دیتے ہیں, ہے نا. اللہ کی قسم مطلب ایک عام ہو گیا ہے, اللہ کی قسم میں ایسا کر لوں گا, اور قسم سے میں ایسا کر لوں گا, قسم سے میں ویسا کر لوں گا. اب یعنی اتنے بندے, اتنے زیادہ لوگ بے باک ہو جائیں گے. ایک تو جھوٹ تھا, اب جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا سہارا لیا جانا, یہ کتنی بڑی بے باکی ہے. انسان کو اپنے جو ہے نا ہولناکی کا, اپنی تباہی کا خوف ہونا چاہیے, اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو ہماری اس جھوٹ کی عادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے اور ہمیں عذاب نار کے اندر مبتلا کر دے. اس لیے بندے کو ڈرنا چاہیے. بک بک کی یہ عادت نہ سر حشر پھنسا دے, بک بک کی یہ عادت نہ سر حشر پھنسا دے. اے بھائی زباں کا تو لگا کفر لے مدینہ, ہر لفظ کا کس طرح حساب میں دوں گا. اللہ زباں کا ہوتا کفر لے مدینہ, اللہ
مدینہ. امیر علیہ سنت ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں چغلی کی تو بک بک کی ہے غصے کی بھی عادت، سرکار کرم عادت غیبت نہیں جاتی. تو یہ بندے کو جو ہے نا آج یہ سوچنا ہوگا زبان کی حفاظت اتنی ضروری ہے، اور خاص طور پر سچائی اختیار کرنے اور جھوٹ سے بچنے. سچ کا اپوزٹ ہے جھوٹ، اس کی ضد ہے. تو بندے کو اگر سچ پر قائم رہنا ہے، سچا بننا ہے نا، تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جھوٹ کہاں کہاں داخل ہو گیا ہے، میرے اندر کہاں کہاں جھوٹ داخل ہو گیا ہے، اس معاشرے میں کہاں کہاں داخل ہو گیا ہے. امیر علیہ سنت تو فرماتے ہیں کہ فی زمانہ جو ہے نا جھوٹ گویا جو ہے نا شیر مادر کی طرف پیا جا رہا ہے. جس طرح سے بچے جو ہے ماں کا دودھ پیتے ہیں، آج جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے ہر طرف. آپ اگر دیکھیں بعض لوگ ایمان کے اندر بھی جھوٹ شامل کرتے ہیں، جن کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں. بعض ایسے منافقین تھے جو سامنے حاضر ہو کر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور پھر جب چلے جاتے تھے شہیر سرداروں کے پاس تو کہتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائے، ہم تو ہنسی کرتے ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں. تو یہ منافقین کی علامت بتائی گئی کہ وہ ایمان کے اندر بھی جھوٹ انہوں نے داخل کر دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھانا. بعض ایسے بھی لوگ ہیں آج جو علی بھائی کہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے ملک ہے جہاں پر کچھ لوگ ویزا حاصل کرنے کے لیے، جاب حاصل کرنے کے لیے، جہاں ایسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یہاں مطلب مسلمانوں کو جاب نہیں دیا جائے گا، اگر کوئی دوسرے مذہب والا ہوگا نا تو اس کو جاب ملے گا. تو بعض لوگ جھوٹ موٹ کے طور پر جو ہے وہاں فارم بھرنے کے لیے یا اپنا نام چینج کر کے، ڈاکیومنٹ چینج کر کے، جھوٹ کو داخل کر کے اپنے مذہب کو اسلام سے ہٹا کے کچھ اور ڈال کر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے، جس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ ایمان سے، دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے ایسا کرنے والے. وہ بندہ اپنی جگہ سوچ رہا ہے یہ تو میں جھوٹے موٹے طور پر کر رہا ہوں نا، تو صرف لکھ رہا ہوں، لیکن یہ لکھنا، یہ جھوٹ آپ کو جو ہے نا ایمان سے میں سمجھتا ہوں باہر کہ کر دے جھوٹ کی تباہ کاریاں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے. یعنی اتنی بڑی تباہ کاریاں جھوٹ کی، یعنی جھوٹ یہ زبان سے بولے تو بھی اس کا نقصان ہے، لکھے تو بھی نقصان. اللہ اکبر. جی. اسی طرح سے کسی کے بارے میں لکھ کر جو ہے کوئی جھوٹی باتیں پھیلائے، جھوٹی افواہ پھیلائے کسی کے بارے میں، جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں. اور اسی طرح کے بعض ایسے جو عاملین ہوتے ہیں وہ نام نکال کے کسی کا دے دیا، تمہارے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے. آج بس ہر ایک کو نا، ہر دوسرا شخص کو ہے نا جادوگر نظر آئے گا. کوئی نام نکال کے دے دیا، بھائی جو تمہاری کوئی خالہ ہے، تمہاری کوئی پھوپھی ہے، اور خاص سے خے سے ان کا نام شروع ہوتا ہے. اب ان کے گھر میں اگر کوئی خدیجہ نام کی کوئی خاتون ہوں گی تو پورا اس کا دماغ جو ہے وہی جائے گا کہ اسی نے جو ہے نا جادو کرایا. اب اس کے بولے ہوئے ایک جھوٹ سے معاشرے میں کیسا فساد پھیل رہا ہے. اور بندے نے میاں بیوی کے درمیان جھوٹ کا معاملہ، پھر آپس میں ملنے جلنے کا، اپنے جو اولاد ہے وہ کہیں جا رہی ہے اگر تو ماں باپ اس سے پوچھ رہے ہیں یا رقم اس کو دی بیٹا یہ صدقہ کرنا ہے. اب اس نے اگر صدقہ نہیں کیا، اس نے کوئی کام میں خرچ کر دیا، آ کے وہ جھوٹ بولے گا بھائی میں نے تو ابا جہاں بولے تھے مسجد میں دینا تھا میں نے دے دیا. یہ کہاں کہاں جھوٹ کی برائی پھیل رہی ہے. اور بندہ آج کیا چاہتا ہے نا، ایک ٹرانسپیرنسی لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی جو کچھ ہو مجھے برابر نظر آئے، جو خرچ ہو حساب کتاب صحیح ہو، جو میں کہوں یا میں موجود نہ بھی ہوں نا تو حقیقت میں ہوا کیا وہ مجھے نظر آ جائے. آج بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی جھوٹ بول کے بچ جاؤ، جھوٹ بول کے بندہ بچتا نہیں اور پھنستا چلا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پکڑا جاتا ہے، آج جگہ جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، آج لوگ بول دیتے ہیں بھائی آپ فلاں جگہ گئے تھے، ہاں میں گیا جا کر آیا. اب جب اس سے ایویڈنس مانگا جاتا ہے، وہاں کی آپ ٹکٹ کا بتائیے، وہاں کی آپ بعض لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، بھائی یہ تو آیا ہی نہیں تھا، یہ کہہ رہا ہے. آج لوکیشن لوگ چیک کر لیتے ہیں، گوگل میپ سے جو ہے موبائل لوکیشن، بندہ گیا تھا نہیں گیا تھا وہ چیز ہو جاتی ہے. اور جب ایک بار اس کا جو ہے جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو پہلے اس نے جو کچھ سچے بھی کام کیے نا وہ بھی اعتبار سے ہٹ جاتے کہ بھائی اس نے پہلے بھی ایسے ہی کیا ہوگا. تو بندے کو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے کی بہت کوشش کرنا چاہیے، یہی غور کرنا چاہیے میری تعریف میں کہیں جھوٹ تو داخل نہیں ہو رہا ہے. اچھا بعض لوگ عاجزی کرتے ہیں، میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، اگر دل میں نہیں سمجھ رہا ہے تو یہ بھی اس کا زبان سے کہنا جھوٹا ہے، یہ جھوٹی عاجزی ہے. تو جھوٹ کہاں 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 داخل ہے اس کو تلاش کر کے اس کو سائڈ کرنا ہے تاکہ ہم بھی سچوں میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ سچوں میں شامل ہو جائیں گے. سچوں کی جماعت جو ہے
اس میں شامل ہو جائیں گے. اللہ پاک نے جو فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جانا، یا دنیا میں بھی کسی کو ہم دوست بناتے ہیں تو دوستی، یاد رکھیے گا دوستی کے بھی کچھ حقوق ہیں. ڈائریکٹ نہیں کسی کو بھی دوست بنا لیا، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ نہیں، بلکہ اس میں آپ دیکھیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے کیا باتیں ذہن میں رکھتا ہے، صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے اس کے کیا معاملات ہیں، اولیاء عظام کے حوالے سے اس کے کیا نظریات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پھر عمل کیسا ہے، وہ نمازی ہے، وہ شرابی تو نہیں ہے، وہ جواری تو نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اس پہ ہم دیکھیں انشاءاللہ الرحمن تو اس کی ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی. بہرحال بہت گفتگو چل رہی ہے اچھی ہماری، مزید بھی ہم سچ کے حوالے سے گفتگو شامل کریں گے، جھوٹ کی تباہ کاریاں شامل کریں گے. ناظرین کی فرمائشوں کی جانب بڑھنا چاہوں گا، کچھ میسیجز کی طرف میں بڑھوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی الحمدللہ ہمارے گھر میں FGN چینل دیکھنے کی وجہ سے بہت سدھار ہوا ہے. ہماری 8 بیٹی ہیں ماشاءاللہ، سب آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، ایک نہیں صبح ہماری پوری فیملی دیکھتی ہے الحمدللہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آمین. ماشاءاللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ پاک نے 8 بیٹیاں عطا فرمائی. علی بھائی یہ اگر کمنٹ میں شہر کا بھی نام، جگہ بھی جو ہے وہ ڈالے تو اور بھی لوگوں کو معلومات مطلب اور دعائیہ جو ہے وہ کرنے. جی اس میں لکھا ہوا ہے میں سورت سے محمد طارق شیخ. صحیح، چلے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. مجھے 11ویں شریف کا کوئی کلام سنا دیجئے. انشاءاللہ سناتے ہیں، اللہ نے چاہا تو ضرور. اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. جی وائس شامل کرتے ہیں ناظرین کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ مبارک. مجھے یہ والی نعت شریف سنا دے. سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت پیارا پڑھا آپ نے. مزید دیجیے گا کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساجد اتاری نمبائڑا راجستھان سے عرض کر رہا ہوں، مجھے نعت سنا دیجیے. رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین، اللہ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی نعت خواں سلامی بھائی سے یہ والا کلام فرمائے. سرکار غوث اعظم نزدیک کرم خدا را، میرا خانی کا سمجھ لو میں فقیر ہوں تمہارا. جزاک اللہ خیرہ. میرا نام محمد شعیب رضا. جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بالکل شامل کرتے ہیں، آپ کی کالز آپ آتی ہیں اور ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی فرمائشیں ہوں ہم شامل کریں. وقت چونکہ ہمارا ایک فکس ہوتا ہے ظاہر ہے، اس کے بعد دیگر بھی کچھ پروگرامز ہمارے آگے لگے بندے ہوتے ہیں جو ظاہر ہے وقت وہ بھی اس کو بھی وقت پہ چلنا ہے. اگر اس کو ہم لیٹ کر دیتے ہیں تو آگے کے پروگرام ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ ہم فرمائشیں بھی شامل کریں اور ادھر علم دین کے موتی بھی آپ کی طرف جو ہے ہم اس کو بکھیرتے رہیں. بہرحال شامل کریں گے. کچھ مزید ایک ساتھ میں اور بھی شامل کر دیتا ہوں آپ کی فرمائشوں کو. عرض کر دیتا ہوں تنظیم خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا میں یاد رکھیے مولایا صلی وسلم، یہ نعت پاک سنا دیجیے. خواجہ پیر اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو. مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. ماشاءاللہ کچھ میں دیکھتا ہوں کمنٹس روزانہ ہی ہمارے اسلامی بھائی کرتے ہیں، جیسے خواجہ پیر اشرفی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے تنظیم خان ہیں، اور بھی کچھ اسلامی بھائی ہیں جو جی ہاں ایک پٹیل سر نام سے آئی ڈی ہے، وہ بھی روزانہ میں کمنٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ کی محبتیں ہیں، اللہ سلامت رکھے. محمد ریحان رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو جمعہ مبارک. غوث الورا کا کلام سنائیے. ٹھیک ہے صاحب. یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے کلام سنائیے. ٹھیک ہے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. اظہر خان بھائی ہیں، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. عبد الرشید منصوری جوہا پورہ احمد آباد سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ اللہ کا ذکر سنا دیجیے. کلام سننا چاہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے.
میزان ڈالی ڈالی گونچا گونچا ذکر نبی میں کھویا، پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر نبی میں کھویا. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، یہ کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. ایک کمپلیٹ پیکیج آج فرمائشوں میں آ گیا. بالکل ماشاءاللہ، روزانہ ہی ہمارے ناز شریف بھی ہے، مناجات بھی ہے، منقبت بھی ہے. بالکل یہ روزانہ ہمارے ناظرین جو ہے غوث پاک کی ہاں روزانہ ہی ہمارے ناظرین ماشاءاللہ یہ اتنی ساری کالز ہمیں کرتے ہیں، میسیج کرتے ہیں. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، سب کی دنیا و آخرت اللہ بہتر کرے. اللہ دین و دنیا میں سب کو کامیابی نصیب کرے. جو آپ کی تمنائیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، جو مرادیں ہیں، جو التجائیں ہیں، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ کے صدقے اللہ پوری کرے. علم دین سیکھنے کا اسی طرح ایک شوق ہونا چاہیے، ذوق ہونا چاہیے. یہ جو آپ کی محبتیں ہیں یہ اسی انداز سے ہونی چاہیے. اور اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر لوگ گناہوں بھرے چینلز دیکھتے ہیں اور مطلب فحاشی ہے، عریانی ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، بدتمیزی ہے، یعنی آج کل آپ دیکھیں تو ٹی وی چینلز پر کیا کچھ ہے جو نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں لوگوں کو ہنسانے کے نام پر جو ہے بعض اوقات وہ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں اور مطلب گالی گلوچ وہاں پر ہو رہی ہے اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو حیا والا شخص جو ہے نا وہ اس کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے. فلموں کے ذریعے آپ دیکھیں جو یعنی ایسی فلمیں ہیں، اس طرح کی مناظر آج کل ہوتے ہیں ٹی وی چینلز پر اور ان اسکرینوں پر کہ بندہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دے سکتا ان کو، کیونکہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور کھلی مطلب جو پردے کی چیزیں ہیں اس کو بھی بیان ہنسی مذاق کے اندر بعض اوقات اس کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. کامیڈی کے نام پر اس طرح چیزیں بیان کی جاتی ہیں. بندہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کو نہیں سن سکتا ہے، نہیں دیکھ سکتا ہے. بچوں کے ساتھ میں قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ یوں اس طور پر حیا والی ہے، ورنہ یوں بھی اس کے علاوہ بھی بندہ اس کو سنے تو درست نہیں ہے. لیکن ایک بتا رہا ہوں کہ اس قدر بے حیائی عام ہو چکی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں پر اس کا غلط اثر پڑ رہا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ ان کے اوپر دیکھنے کے لیے بڑھ رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات جہاں پر ہوتی ہیں لوگ اس سے اتنا قریب نہیں آ رہے. تو ہمارا یہ ایف جی این چینل جو ہے نا یہ ناظرین اس لیے یقین مانیے کہ ہم نے اس کو بنایا ہے، ہماری مجلس نے، دعوت اسلامی انڈیا نے اس لیے یہ پیش کیا ہے کہ جہاں اتنے لوگ گناہوں کے اندر گرفتار ہیں، ہم کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کم از کم اس سے بچانے میں کامیاب ہوں. تو اگر آپ بھی اس طرح ہمارا ساتھ دیں گے، آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے، لیکن اپنے تک کیوں اس کو محدود رکھیں؟ آپ کیوں نہ اس کی آپ دعوت اور زیادہ عام کریں جہاں آپ کو گناہوں سے بچایا جاتا ہے. مجھے آپ بتائیے کون سا پروگرام ایسا ہے جہاں پر ایف جی این چینل کا جس میں آپ کو میوزک سنائی دیتا ہو، جس میں بے پردہ عورتیں آپ کو نظر آتی ہوں، جہاں پر عورتوں کی آواز تک بھی ہمارے یہاں تو نہیں لائی جاتی ہے. تو یوں اس انداز سے 100% اسلامک چینل ہے دعوت اسلامی انڈیا کا یہ ایف جی این چینل، جہاں پر الحمدللہ اللہ و رسول کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس کو آپ جتنا ہو سکے عام کریں، اس کی لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کے سبسکرائبرز آپ زیادہ سے زیادہ بڑھائیں گے انشاءاللہ. جتنے گھروں تک یہ علم دین کی باتیں بچیں، جیسے ماشاءاللہ ایک کب جو میسیج بھی آیا تھا نا، بھائی نے بتایا کہ گھر کے اندر الحمدللہ اسلامی ماحول بن رہا ہے ایف جی این چینل کے ذریعے سے. تو یہ ہوگا کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کو خوب عام کریں گے انشاءاللہ. علی بھائی اگر ناظرین جو ہے نا اپنی بہاریں بھی اگر پیش کرے کہ میرے ذریعے میں نے اتنوں کو دعوت دی تھی اور یہ اتنے گھروں میں چل رہا ہے. اسی طرح یوٹیوب پر تو جو ہے جو لوگ جوائن ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، یہ چینل کیبل کے ذریعے جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی معلومات ہمیں نہیں مل پاتی ہے. تو اگر وہ میسیج دیں یا اپنی معلومات میں بتائیں ہماری بلڈنگ میں، ہمارے محلے میں اتنے گھروں میں دیکھا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور یہاں مزید ان کی نیکی کی دعوت سے دوسروں کو بھی جذبہ ملے گا انشاءاللہ. کہ ہم بھی انشاءاللہ یہ میسیج تو کرتے ہی ہیں نعت سنانے کے، اگر یہ بھی میسیج کرے کہ میرے ذریعے آج 10 لوگوں نے جو ہے اور جو ہے ایف جی این چینل دیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے تو کیا بات ہے ماشاءاللہ. کیونکہ یہ دور جو ہے نا یہ ٹی وی چینلز کا ہی دور ہے، یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے. تو اس وقت میں نیکی کی دعوت اسی انداز سے، ہمیں اچھے انداز سے اگر ہم عام کریں گے تو انشاءاللہ بہت اس کا اثر قبول ہوگا. تو دعوت اسلامی انڈیا کا اس حوالے سے آپ ساتھ دیجیے اور برکتیں حاصل کی جائیے. کچھ کلام شامل کرتے ہیں. اللہ 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 دم بدم اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ 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 لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں زندگی کا
سفر ہو تیرے ذکر میں بس زبان نغمہ گر ہو تیرے ذکر میں دل میں روشن ہو شمع حرم اللہ 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 پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر نبی میں کھویا ذکر نبی میں کھویا پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر نبی میں کھویا ذکر نبی میں کھویا اللہ 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 کہتی گئی یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 کہتی گئی یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ حاضر گئی تیرے دولت پہ گدا حاضر ہے تیرے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر گئے حال میرا سرکار توجہ فرمائے آنسو آنسو ہے بدیانی اور عرض کرم ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں گو سنی رگو سنی مدو سنی مدینے میں گو سنی رگو سنی مدو سنی مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے مدفن یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا یہ دیش نظام الدین کا ہے شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے مخدوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ ساری جگ نالوں لگ دیا چلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں ہو لگیاں مہک جیوے جنت دیا گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے
دیا پاک گلیاں ابر رحمت صدایوں تے بس دے جاتے روندے آندے نے ہس دے ابر رحمت صدایوں تے بس دے جاتے روندے آندے نے ہس دے رل ویکنے سیاں چلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں حضور سا کوئی انتظام کو جائے حضور سا کوئی انتظام کو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہیں دنیا ایسے سخی کا منگتا ہیرتا مارا مارا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری کی جاب میں گئے زمانہ تاریک گو لگا گئے کہ میں گرے کب سے نقاب میں گئے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کریم ایسا ملا کہ جس کے بھولیں گے گا ہر خزانے بتاؤ اے مفلسوں کی پھر کیوں تمہارا دل سے خراب میں گئے دو پردہ دکھا دو چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، ان کی الفت، ان کا عشق نصیب فرمائے، اور اس عشق میں، اس محبت میں، اس تڑپ میں، اس وارفتگی میں اللہ ہم سب کو مرتے دم تک قائم رکھے، اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے. یہ محبت بڑی پیاری محبت ہے، دلوں میں ہو تو دل کو روشن کرتی ہے، جسم کو روشن کرتی ہے، اعمال کو پاکیزہ کرتی ہے، نیکیوں میں دل لگاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، دنیا و آخرت روشن کرتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کا سچا پکا مخلص عاشق بنائے. ناظرین ماشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو ہم نے کوشش کیا ہے کہ شامل کریں، اور کوشش کیجئے کل سے آپ اور بھی اسلامی بھائیوں کو اس پروگرام میں ہمارے شامل کریں، اور بھی فرمائشیں آپ بھیجیں، انشاءاللہ اور بھی آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. گفتگو چل رہی تھی ہماری سچ کے حوالے سے.
سچ کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو ہم نے کی ہے. مزید بھی میں چاہوں گا کہ سچوں کے کچھ فرامین اور سچوں کی کچھ باتیں اگر آپ ارشاد فرمائیں. صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاءاللہ ان کا لقب ہی صادق ہے، اور سچ بول بول کر ایسے مشہور ہوئے کہ لقب ہی ان کا جو ہے نام کا حصہ بن گیا، امام جعفر صادق. اور فیض بھی کہاں سے مل رہا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل 40 سال تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیریکٹر سے جو ہے نا اسلام کی دعوت دی، سبحان اللہ، اپنے کردار کو پیش کیا. یہاں تک کہ جہاں پر اس معاشرے کے اندر جہاں پر شراب عام تھی، جوا عام تھا، طرح طرح کے معاملات جو ہے، طرح طرح کی برائی عام تھی، جھوٹ عام تھا، اس معاملے میں اور امانت میں خیانت کر دینا، کسی کی بھی کوئی چیز پر قبضہ کر لینا بڑا عام تھا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی روشنی عطا فرمائی، ایسے اپنے کردار کا جلوہ دکھایا کہ وہ لوگ بھی جو ہے جو آپس میں کیا کیا کرتے تھے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے آپ کو امین اور صادق کہا کرتے. سبحان اللہ، سبحان یہ بھی کہا جاتا ہے نا، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری. اگر کوئی شخص کسی کا اپوزٹ ہو، کسی کا حریف ہو، کسی کا دشمن ہو، اور وہ بھی اس کے بارے میں اس کے کردار کی گواہی دے اگر، تو اس کی گواہی بہت معنی رکھتی ہے کہ یہ اگرچہ مخالف ہے، اگرچہ جو ہے یہ اپوزٹ ہے، لیکن پھر بھی یہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سچے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر ایسے سچے کہ آپ نے، ایک تو ہوتا ہے صادق جو سچ بات کہنے والا ہوتا ہے، اور ایک بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جو صدیق، یعنی وہ جو کہے وہ بات سچ ہو جاتی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 5 لوگوں کی صحبت سے بچو. 5 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی صحبت سے بچنا چاہیے. سب سے پہلا، بہت جھوٹ بولنے والا. یہ تقریباً بے سے شروع ہونے والے الگ الگ الفاظ ہیں، الگ الگ جو قسمیں بتائی جا رہی ہیں. ناظرین بھی جو ہے اس کو غور کرے، اور اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے تعلقات والوں میں، اپنے احباب میں دیکھیں اگر ایسے لوگ ہیں تو ان سے اپنے آپ کو دور کریں، خود بھی ان سے دور ہو جائیں تاکہ نقصان سے ہم بچیں. آپ فرماتے بہت جھوٹ بولنے والا، کیونکہ وہ اس سے تمہیں دھوکہ جو مل سکتا ہے، وہ تمہارے ساتھ چیٹ کرے گا، دھوکہ کرے گا. اور اس کا جو ہے وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے صحرا کے اندر ایک سراب نظر آتا ہے. بندہ پیاسا ہوتا ہے اور کسی صحرا میں، ریگستان میں بھٹک جائے تو اس کو ریت بھی ایسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے نا کہ گویا جیسے پانی ہے، اور وہ اس کی طرف دوڑتا ہے. لیکن جب قریب پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ریت کا ڈھیر ہے، گرم ریت ہے. اور اس طرح بندہ جو سراب کے پیچھے بھاگ بھاگ کے مزید بھٹک جاتا ہے. تو جھوٹا شخص ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، وہ جو اس کے قریب جو لوگ افراد ہوں گے، اس کے گھر والے ہوں گے، اس کے بھائی ہوں گے، اس کے جو سچے دوست ہوں گے نا، وہ قریب والوں کو دور کر دے گا جھوٹ بول کر کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ تمہارے خلاف سوچتے ہیں، یہ تمہارے وفادار نہیں ہیں، یہ کر کے. اور جو کچھ نہیں ہوں گے، جو اس کے دشمن ہوں گے، وہ دور والوں کو قریب کر دے گا. صحیح. اچھا، جھوٹ بولنے پر اگر ہم غور کریں نا کہ بندہ جھوٹ کب بولتا ہے، کیوں بولتا ہے، تو بعض ایسے ہیں جو بغیر مطلب کہ عادت بھی بن گئی ہے، تو جہاں سچ بول سکتے تھے وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں. بعض لوگ ہیں نا دکھاوے کے لیے، شیخی بگارنے کے لیے، جیسے کوئی اگر لباس خرید کر لائے تو کوئی اگر اس کی درست قیمت پوچھے گا نا، بھائی کتنے کا خریدے ہو، تو جتنی کی پرائز ہوگی نا اتنا نہیں بتائیں گے، بڑا چڑھا کر 2-3 گنا 4 گنا. اگر 700 800 1000 میں خریدا ہے تو 2000 5000 کہ بھائی میں زیادہ بتاؤں، یہ میرا لباس، یہ میرا جوتا، یہ میری گھڑی اتنی زیادہ قیمت کی ایسے بتاؤں تاکہ میرا جو ہے نا روب پڑے. میرا جو ہے شیخی بگاڑ کر میں تو ایسے ٹریول کرتا ہوں، میں تو یہاں گھوم کر آیا. یہ بندہ ایک جھوٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، مقام حاصل کرنا چاہتا ہے. بعض ایسے الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں جھوٹے. خیر، یہ اس میں جو آپ نے دوسری قسم بتائی کہ بے وقوف آدمی، دوسرے شخص جو جس کی دوستی نہ کی جائے، وہ بے وقوف شخص ہے. وہ اگر فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا نا تو نقصان پہنچا دے گا. اسی طرح تیسرا شخص ہے بخیل شخص، یعنی جو کنجوس ہوگا، تو وہ جب تمہاری خاص ضرورت کا وقت ہوگا نا تو اس وقت تم سے کنارہ کش ہو جائے گا. جب ضرورت ہو جب تک رہے گا اپنے فائدے کے لیے، لیکن جب دیکھے گا کہ بھائی اب کوئی ان کو کوئی ضرورت پڑنے والی ہے
کوئی ہاسپٹل کا معاملہ ہے, کوئی علاج کا معاملہ ہے, کہیں سفر کا معاملہ ہے, کہیں ان کے گھر شادی بیاہ وغیرہ کا معاملہ آنے والا ہے, ان کو اب رقم کی ضرورت پڑے گی, تو وہ اس وقت جو ہے نا سائڈ ہو جائے گا. پھر بندہ جو ہے نا اگر اس سے دوستی کیا ہوگا تو افسوس کرے گا, یار ایسے شخص پر میں اپنا وقت خرچ کرتا رہا, اپنا مال خرچ کرتا رہا, اور یہ دیکھو میری ضرورت کے وقت جو کنارہ کش ہو گیا. اسی طرح ایک بزدل شخص, جو بزدل ہوگا تو وہ جب پریشانی آئے گی نا تو اس وقت وہ بھاگ کھڑا ہوگا, وہ پریشانی میں چھوڑ کر بھائی میں تو اپنی جان بچاؤں, اپنا جو ہے اپنے آپ کو سیف رکھوں, تمہارا جو بھی ہو. اس طرح سے جو ہے وہ شخص بزدل جو ہے. پھر اس کے علاوہ جو فاسق, جو شریعت کی نافرمانی کرنے والا ہے, نمازوں کو قضا کرنے والا, اعلانیہ گناہ کرنے والا, تو ایسے شخص کی بھی دوستی نہیں کرنا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا, ایسا شخص جو ہے نا وہ ایک لقمہ تر یا اس سے بھی کم کے بدلے میں تمہیں بیچ دے گا. یعنی اتنا زیادہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جب شریعت کی پاسداری نہیں کر رہے, جب اللہ تعالیٰ کے فرض, یہ بھی بتایا گیا, کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو شخص نمازوں کا پابند نہیں ہے, شریعت کا پابند نہیں ہے, اس کو قرض بھی مت دو, اس کو قرض بھی نہ دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ جو شخص اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیا ادا کرے گا. یعنی فرض کی اس کی پابندی نہیں ہے, شریعت کی پابندی نہیں ہے, تو تمہارا پیسہ لے کے کہاں اس کو خوف خدا اور کہاں وہ چیز ہوگی. تو بندہ اگر ایسے افراد سے, اچھا جو مذاق کی بھی جو بات چلی ہے نا کہ مذاق میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں, یا ایسے کامیڈین ایسے جو لوگ ہیں, یہی انداز لوگ سن کر سیکھ کر خود بھی اپناتے ہیں دوستوں میں بیٹھ کر نا ایسی باتیں. تو میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا, نوجوان بھی اگر سن رہے ہیں, آپ کا فرینڈ سرکل ہے, تو خاص طور پر ایک کوشش یہ کریں کہ جب آپ دوستوں کے ساتھ ہوں یا جب کوئی ایسی بات ہو, اگر ہنسی مذاق بھی اگر کچھ کر رہے ہو آپ, تو خدارہ جو ہے نا دین کے معاملے کو بیچ میں نہ لائیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات, فرشتوں کے بارے میں کوئی بات, آج فرشتوں کی شان میں گستاخی کر دینا. بعض لوگ یہ انداز اختیار کرتے ہیں, اگر کوئی بزرگ جو ہے کافی عمر جن کی ہو گئی, جن کا انتقال نہیں ہو رہا ہے, طویل عمر ملی ہے, تو ان کے بارے میں لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ ارے ملک الموت علیہ السلام انہیں بھول گئے ہیں, اور کہہ کر معاذ اللہ لوگ ہنستے ہیں. تو اس سے ایمان بھی برباد ہونے کا اندیشہ ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی. آپ کسی کو بھولنے والے نہیں ہیں, بلکہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوتا ہے, جو فہرست آپ کے پاس ہوتی ہے, جس کا جو وقت ہوتا ہے آپ روح قبض کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی عمر طویل ہو گئی تو اس کو ملک الموت علیہ السلام بھول گئے ہیں. تو نبیوں کی شان میں, فرشتوں کی شان میں, جنت کے بارے میں, دین کے معاملات میں کبھی بھی مذاق نہ بنائیں. اگر آپسی گفتگو ہے دین کے معاملے میں, یا ہنسی مذاق بھی ہو رہا, تو دین کے معاملے کو کبھی بھی بیچ میں نہ لائے. کوئی دوسرا بھی بولنے لگے تو اس کو روک دیا جائے تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے, اور ہمیں اللہ پاک سچوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ماشاءاللہ قیمتی جو مدنی پھول ہیں, ان کی طرف سے ملے ہوئے جو قیمتی باتیں ہیں, یہ ماشاءاللہ آپ نے سنی ہیں. اللہ پاک یہ اوصاف جو ہونے چاہیے اور جن سے بچنا چاہیے, جن لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے, بخیل ہے, کنجوس ہے, اور پھر جھوٹ بولنے والا ہے, اور اسی طرح جو دیگر اوصاف بیان کی ہیں, اللہ پاک ہمیں اس طرح کے لوگوں سے, ان کی صحبت سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سچ بولنے کے فائدے کیا کیا ہیں, کچھ اگر آپ ارشاد فرمائیں کہ سچ بولنے والے کی کیا کیا برکت ملے گی. جو کہ سچ کی گفتگو تو ہم کر رہے ہیں, سچ بولنا چاہیے, ٹھیک ہے بھائی, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچ بولو, سچ بولنے سے جو نا برکت ملے گی. کیا برکت ملے گی, کیا فائدے کیا ملیں گے. آدمی جو نا حریص ہے, اصل میں آدمی کی طبیعت میں لالچ ہے. جب تک اسے لالچ نہ دیا جائے تب تک کسی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا. آج آپ دیکھیں نا, نماز مسلمان نہیں پڑھتا ہے کیونکہ اس کو دنیاوی لالچ نہیں دیا گیا. اسے کہہ دیا جانا کہ نماز پڑھو تو آپ کو ہر نماز کے بدلے میں 50 روپے ملیں گے, تو ہر نماز میں پھر جو نا عید کا ماحول بن جائے گا, عید اور بقرعید کا ماحول بنے گا. کیونکہ انسان چاہتا ہے لالچ. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں پر جو اس کو اجر عطا فرمایا, دنیا کی یہ 50-60 روپے کی کیا ہے, اس کی اہمیت ہے اس کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک نیکی جو ہے دنیا کی تمام روپیوں پیسوں پر غالب ہے. بندہ اس نظر سے دیکھے تو سچ کے بھی جو دیکھا جائے تو ماشاءاللہ بڑے فائدے ہیں. تو کچھ فوائد اگر آپ ارشاد فرمائیں. مدنی صاحب, جیسے شروعات سے ہی جو ہمارا سلسلہ چلا ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ کمپلیٹ اس پر گفتگو ہو ہی رہی نا. جیسے آپ نے بھی ماشاءاللہ جو قرآن پاک کی آیت کا جو ترجمہ کیا, اور آپ نے بھی جو کئی ساری باتیں بتائی, مظفر بھائی نے بتائی, کہ سب سے بڑا فائدہ میرا خیال ہے بندے کو یہی مل رہا ہے کہ اگر وہ سچ بولتا جاتا ہے اور اس کی برکت سے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے, اور جس سے اللہ پاک راضی ہوگا تو اسے اپنے کرم والے گھر جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. گویا سچ بول کر, سچی راہ اختیار کر کے
بندہ انشاءاللہ جنت کو پا سکتا ہے. ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے نا, وہ یاد آ رہا ہے مجھے اس وقت, سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہے, دکھاتے یہ ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم بھی یہ کی, ان کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ بندہ سچ بولے, سیدھی راہ اختیار کرے. اور واقعی میں جیسے میں نے بھی اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک اوورآل بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے نا, چاہے وہ اپنے ورک پلیس پہ رہے, چاہے وہ اپنی فیملی لائف میں رہے, چاہے وہ اپنی سوسائٹی میں رہے, چاہے وہ کہیں اور ٹریول میں رہے, وہ سچ کو اختیار کرے گا نا انشاءاللہ عز و جل اس کو پچھتانا نہیں پڑے گا. ہاں وقتی طور پہ سچ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہوگا, فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو پروجیکٹ دیا گیا کمپلیٹ کرنے کے لیے, کوئی اس کو ٹاسک دیا گیا, کوئی اسے کام دیا گیا, اب وہ اگر اپنی سستی کی وجہ سے, اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کو نہیں کمپلیٹ کر پایا, اگرچہ وہ اس وقت سچ بولے گا, بظاہر ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اسے اس کا جو سمجھ لیجیے بیک لیش ملے, یا وہ بولے ارے یار تم نے کمپلیٹ کیوں نہیں کیا, یہ سب معاملہ ہو, مگر کہیں نہ کہیں اس کے اندر نا احساس ذمہ داری پیدا ہوگی کہ یار میں نے اس بات کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا نا, اب مجھے چاہیے کہ نا میں اس کو کمپلیٹ کروں, میں اس بات کا خیال رکھوں, میں آن ٹائم اگر نہیں آ پایا تھا, سچ بولا, اب نیکسٹ ٹائم نا اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ نہیں یار مجھے نا سچ بولنا ہے, سچ بولنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کام بھی پرفیکٹلی جو ہے انجام دینا ہے. اور اگر جھوٹ بول کر اگر بچ جائے گا نا تو پھر ذہن کیا بنے گا, ٹھیک ہے نا آج میں نے نانی کو مارا تھا نا کہ میری نانی کی سڈن ڈیتھ ہو گئی, کل دادی کی باری ہے, اس کے بعد میں دادا کی باری ہے, اب اچھا کہیں پر نانی کو مارا, کہیں پر خالہ کو مارا معاذ اللہ, اب اس کو یاد بھی رکھنا پڑے گا کہ یار میں نے فلاں کے سامنے تو نانی کو مارا تھا, اب اس کے سامنے تو اس کو ایسا کر لیا تھا. مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بوجھ بھی وہ اپنے کندھوں پر لے کر چلے گا جو اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. ساتھ ہی ساتھ مدنی صاحب کہ میں ایک بات کو غور کر رہا تھا کہ سچ بولنے سے اللہ پاک راضی ہوگا نا, اور اگر وہ جھوٹ بولتا جائے گا تو وہ غور کرے کہ شیطان کو خوش کرنے والے کاموں میں سے ایک ہے. اسی طریقے سے سچ میں برکت بھی ہے, عظمت بھی ہے, اور جھوٹ یہ بے برکتی کا سبب ہے. جو بندہ جھوٹ بولتا جائے گا نہ اس کی کمائی میں برکت رہے گی, نہ اس کی فیملی میں برکت رہے گی, کتنا بھی معاملہ ہو مگر وہ بے برکتی کا شکار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ فرما دیا گیا کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا, اور جھوٹ یہ بڑے گناہوں میں سے ہے, اور یوں سمجھ لیجیے انسان کو تباہ کرنے والے گناہوں میں سے ہے. تو جھوٹ سے بندہ بچا جائے, اپنے آپ کو پرہیز بھی کرے, پرہیز اس کو جو ہے وہ اوائڈ بھی کرے, سچ بولتا رہے. اور یہ اسلام کی تعلیمات ہے, اس کے نبی کی تعلیمات ہے, اولیاء اکرام کی تعلیمات ہے. اس میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہمارے ایف جی این چینل کے ویورز بھی امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے خاموش شہزادہ. جی ہاں, کیونکہ عموماً سچ جھوٹ جو ہے وہ بے شک ریٹرن فارمیٹ میں بھی ہوتا ہے, جیسے کسی کی جھوٹی گواہی دے دینا, یا کوئی اور کسی کے بارے میں کوئی جھوٹے الزام لگا دینا. کبھی اشارے سے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کچھ پوچھ رہا ہے کہ تم وقت پر آ گئے تھے کیا, اب وہ اشارے سے کہے گا ہاں میں آ گیا تھا, اسے پتا ہے وہ وقت پر نہیں آیا تھا, تو یہ اشاروں سے بھی ہوگا. مگر موسٹلی جو جھوٹ بولا جاتا ہے تو یہ زبان سے بولا جاتا ہے. تو امیر علیہ سنت کا جو رسالہ خاموش شہزادہ, الحمدللہ جو 72 نیک اعمال ہمیں دیے گئے امیر علیہ سنت کی طرف سے, جو بکلیٹ ہے نیکی ٹائم اپلیکیشن میں بھی یہ موجود ہے, اس میں ہمارا جو منتھلی نیک عمل ہے وہ یہ ہے کہ یوم کفل مدینہ, دا ڈے آف سائلنس, کہ جس میں بندے کو اپنی زبان کی بھی حفاظت ویسے تو ہمیشہ کرنی ہے, مگر اس دن ایوری فرسٹ منڈے آف ایوری منتھ اس میں یہ منایا جاتا ہے. تو یہ بکلیٹ پڑھنے کی بھی ترغیب دلائی جاتی ہے. ناظرین بھی اسے ضرور پڑھے, اسلامی بہنیں بھی اس میں پڑھے. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو گفتگو کی جو کیٹیگریز کری نا, 4 الگ الگ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا, اس کے بارے میں ہے. پھر بزرگوں کے بھی اقوال ہے, پہلا واقعہ بھی ہمیں ترغیب دلا رہا ہے. تو بندہ سچ بولتا جائے اور اس کی برکتیں پاتا جائے. مزید آپ اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں. بالکل, سچ تو سچ ہے, بندے کو یہ سچ بولنا چاہیے اور اس کی بہت برکتیں ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی جو ہے وہ فرماتے ہیں, میں نے خواب میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, اور ساتھ میں دیکھا کہ جنت میں آپ جو ہیں کئی علماء کرام کے گروہ کے ساتھ ہیں. علماء کرام کا ایک گروہ ہے جو ماشاءاللہ جنت میں ہے, اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ سیدی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا تو بہت بڑا مقام ان کو دیا گیا ہے جنت میں. میں نے پوچھا کہ
کس وجہ سے ان کو اتنا بڑا مقام ملا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی سچائی کی وجہ سے. تو سچائی کی وجہ سے بندے کو بہت بڑا مقام ملتا ہے، جنت تک ماشاءاللہ نصیب ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ نصیب فرمائے. سچ بولیں گے انشاءاللہ الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں برکتیں بھی نصیب ہوں گی. حضرت امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے منصور رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. میں نے ان سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کریم نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے وہ کچھ عطا کیا جس کی مجھے امید بھی نہ تھی. میں نے کہا وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اچھی طرح متوجہ ہو جاتا ہے؟ سنیے کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں وہ سچ ہے. سچ بولو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کامل توجہ تمہاری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کامل طور پر متوجہ ہو جاؤ گے. تو سچ بولنا اختیار کیجئے، جھوٹ سے بولنا بچنا اختیار کیجئے. میں مانتا ہوں اس دور کے اندر کوئی مارکیٹ ایسا نہیں ہے جہاں پر جھوٹ نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں جھوٹ نہ ہو، کوئی فیکٹری ایسے نہیں ہے جہاں جھوٹ نہ ہو، کوئی اسکول کوئی ادارہ شاید ایسا نہیں ہوگا جہاں پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جھوٹ نہ ہو. ہر جگہ پر، ہر ادارے میں، ہر کمپنی کے اندر تقریباً جھوٹ بولا جا رہا ہے. اپنے اپنے انداز سے کہیں کم ہے کہیں زیادہ، لیکن جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت مل جائے گی. ہمیں کس انداز سے خود کو بچانا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، آپ کوشش کیجئے. یقیناً سچ بولنے والے آج بھی بولتے ہیں. دنیا میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یقیناً اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو آپ بھی نیت کیجئے، آگے بڑھیے، ہمت کیجئے اور یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم اپنے آپ کو ہم سچوں کے گروہ میں شامل کریں گے. اس دور میں سچوں کے گروہ میں شامل ہونا ہے تو کیسے ہوں؟ یقیناً آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو جہاں جاتے ہیں فیکٹری میں دیکھو تو جناب والا ورکر جو ہے سیٹ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، سیٹ صاحب وور کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. اسکول میں جاؤ تو جناب والا اسٹوڈنٹ جو ہے نا اپنے ٹیچر کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. کہیں نہ کہیں جو ٹیچر کسی معاملے میں جھوٹ بول دیتا ہے. گھروں کا حال دیکھ لیجئے تو گھروں میں آپس میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں. میاں بیوی کے درمیان جھوٹ کی ایسی تباہ کاریاں ہیں. اس دور کے اندر آپ سچ بولنا چاہتے ہیں اور سچوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا آپ کے ساتھ ہے. دعوت اسلامی کے اس پیارے مشک بار اور دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ سچوں کے ساتھ رہیں گے. دعوت اسلامی سچوں کی تحریک ہے. الحمدللہ آپ ان کے ساتھ وابستہ ہوں، آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی. اور سچوں کے ساتھ ہونے کا جو فرمایا جا رہا ہے، سچوں میں سے ایک بہت بڑے سچے اس دور میں ہمارے امیر اہل سنت ہیں. ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ دنیا و آخرت بہتر ہوگی. دعوت اسلامی جو ہے یہ کیسی سچی تحریک ہے، یہ کس طرح سچ کو عام کرتی ہے؟ یہ جامعۃ المدینہ کے ذریعے سچ عام کرتی ہے، یہ مدرسۃ المدینہ کے ذریعے سچ عام کرتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھیں تو مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے سے جناب والا سچ کا پیغام عام کر رہی ہے. تو جناب والا آپ دیگر FGN چینل یہ اس کا ایک شعبہ ہے، اس کے ذریعے سچ کو عام کیا جا رہا ہے. پھر گونگے بہرے نابینا اسلامی میں کام کر کے سچ کو عام کیا جا رہا ہے. اسلامی بہنوں کے ذریعے سے سچ کو عام کیا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کے اندر بیانات کے ذریعے سے سچ کو عام کیا جا رہا ہے. اسکول کے ذریعے سے بچے کو سچا بنایا جا رہا. تو یہ سارے کے سارے سچے بنانے کے جو کام ہیں ان میں بھی آپ حصہ لیجئے. کیسے حصہ لیں گے؟ آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا آپ خود بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اور دعوت اسلامی اس وقت ملک بھر میں الحمدللہ ٹیلی تھون کی مہم چلا رہی ہے. دعوت اسلامی کے جو میں نے کچھ شعبہ جات کے 4-5 شعبوں کے نام لیے ہیں، اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے سچائی پر مبنی الحمدللہ 50 کے قریب یہ شعبہ جات ہیں. سچ کی اس تحریک میں آپ بھی شامل ہو جائیے. ان 50 شعبہ جات کو رن کرنے کے لیے چلانے کے لیے سال کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ کے اخراجات ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ بھی دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول سے اپنے عطیات کے ذریعے بھی وابستہ ہوں. دعوت اسلامی جو ٹیلی تھون کر رہی ہے، ایک یونٹ جو ہے 7,000 روپے کا ہے. 7,000 روپے کا ایک یونٹ ہے، ایک حصہ ہے. آپ ایک یونٹ دے دیجئے، آپ 2 دے دیجئے، آپ 5، آپ 10، آپ 20، جو آپ دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے دیکھنے والوں میں امید ہے کہ ایسے بھی ہوں گے جو ایک سے زیادہ دے سکتے ہیں، وہ ایک سے زیادہ دے دیجئے. ایک دے سکتے ہوں گے تو ایک بھی دے سکتے ہیں. آپ جتنا دیں گے اللہ کی راہ میں انشاءاللہ دین متین کا کام اور آگے بڑھے گا. اس سچ کی تعلیم اور عام ہوگی. FGN چینل بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، اس کے بھی لاکھوں اخراجات ہیں. یقین مانیے کئی اس کے اخراجات ہیں، پورا سسٹم ہے، اس پر بھی ٹھیک ٹھاک رقم خرچ ہوتی ہے. تو FGN چینل بھی ماشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے دین اسلام سکھا رہا ہے، سچ کی تعلیم دے رہا ہے. کیوں نہ ہم بھی اس میں اپنا حصہ دار بنیں. تو نیت بھی آپ بھیجیے کہ آپ کتنے یونٹس دیں گے
اور 1 یونٹ تو ہر ایک ضرور دیں، انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ پاک کرم فرمائے. عرض کرنا چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے بھی کہ ایک چیز بہت جو ضروری ہوتی ہے سچ کے تعلق سے، کہ ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات سنے وہ روایت کر دے. جو بندہ جو بھی بات سنتا ہے ادھر ادھر سے اس نے سنا اور وہ باتیں اپنی طرف سے جو نا منسوب کر کے، کبھی لوگ کہہ دیتے قرآن میں نا یہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حدیث پاک کے بارے میں لوگ ہے نا زبانی طور پر یہ کہہ دیتے ہیں سرکار نے یوں فرمایا یوں فرمایا. تو حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. تو سچائی کے لیے ہمیں یہ بھی لازم ہے کہ اللہ کے بارے میں کچھ عرض کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جب تک اس کو کنفرم نہ دیکھے قرآن پاک کی آیت ہے یا حدیث قدسی ہے. اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، اور کہیں سے بھی کوئی میسج آیا اس کو ہم فارورڈ کرنے کے بجائے جب تک تحقیق نہ کر لے، جب تک اپنے علماء اہل سنت سے اس کو کنفرم نہ کر لے، اس کو ادھر ادھر فارورڈ بھی نہ کرے، تاکہ اس پر سچائی جو ہے بہت بڑی جرأت ہے. نبی پاک کا ارشاد بھی ہے نا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال. فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. تو اس لیے یہ تو بہت بڑی جرأت ہے، بندے کو اس سے ہی بچنا چاہیے اور ہر معاملے میں اپنے سچ اختیار کریں. ماشاءاللہ جو اس وقت یوٹیوب پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، نیت بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جاوید بھائی نے نیت بھیجی، 1 یونٹ کی نیت ہے. اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. جتنا جلدی ہو سکے، ابھی نیت بن رہی ہوگی، شیطان ایسا نہ ہو پھر بہکا دے آپ کو اور پھر آپ محروم رہ جائیں. میں بھی نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ میں بھی حصہ شامل کروں گا. آپ بھی نیت کریں ضرور، دعوت اسلامی کے اس کام میں ہم بھی حصہ شامل کریں گے. اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے الصلوۃ والسلام پر. اے دین حق کی راہ پر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. بندہ تمہاری درگاہ آفت میں مبتلا ہے، رحم حبیب داور تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائی در کی یہ خبر خدا را کیجے، کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. رب کریم عز و جل دین دنیا کی بے شمار بھلائیاں برکتیں نصیب فرما. جتنے ہمارے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں، پروردگار عالم سب کی جائز تمنائیں مرادیں اپنے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری فرما. سب کا بھلا، سب کی خیر فرما، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں دور فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو سچا بنا دے، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم دعوت اسلامی جو ٹیلی تھون کر رہی ہے، ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ شامل کرنے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو